السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ انٹرویوز میں حدیث کرتاس کے حوالے سے بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ کبھی یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ حدیث کرتاس کیا ہے، اس کا تعارف کروائیں، اور یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ واقعہ کرتاس کب پیش آیا تھا، واقعہ کرتاس کس دن پیش آیا تھا۔ یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم دوات لانے سے کیوں منع کر دیا تھا، اور شیعہ حضرات کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس حدیث کی روشنی میں کون کون سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ان اعتراضات کے تقریباً 8-9 جوابات آج ہم آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم حدیث کرتاس کا تعارف جان لیتے ہیں کہ حدیث کرتاس ہے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا واقعہ ہے، جو کہ 25 صفر بروز جمعرات 11 ہجری کو پیش آیا۔ صحابہ کرام آپ کے پاس جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھنے کے لیے قلم دوات لائیں، میں تحریر کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ حاضرین میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ پیغمبر علیہ السلام انتہائی بیمار ہیں، تکلیف کی شدت ہے، ایسے عالم میں یہ زحمت نہیں دینی چاہیے۔ وحی الہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا چکے ہیں اور دین مکمل ہو گیا ہے۔ اسی خیال کا اظہار دوسرے صحابہ سے کیا۔ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف غالب ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن و سنت ہی کافی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر حاضرین میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض صحابہ آپ کی موافقت کرتے ہیں اور بعض مخالفت۔ کچھ کہتے ہیں کہ دے دیا جائے قلم دوات، کچھ کہتے ہیں رہنے دیجئے، دے دیا جائے رہنے دیجئے۔ تکرار کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اختلاف کرنے والے کہنے لگے، احاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قلم دوات کیوں نہیں دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کسی مریض کی طرح بے معنی تو نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے، کاغذ قلم رہنے دیجئے، آپ یہاں سے چلے جائیے، مجھے تنہائی چاہیے۔ یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 7366 نمبر اور صحیح مسلم میں 1637 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح اس کے عربی الفاظ یہ ہیں کہ اشتدّ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جمعرات کا دن تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض موت کی تکلیف شدت اختیار کر گئی تھی۔ فقال ائتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کچھ لاؤ، میں تحریر کر دیتا ہوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، جس کے بعد کبھی نہیں بھولو گے۔ فتنازعوا ولا ينبغي عند نبی تنازع۔ صحابہ نے آپس میں اختلاف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں باہمی اختلاف مناسب نہیں تھا۔ فقالوا ما شأنہ، تو وہ صحابہ کہنے لگے جو اس حق میں تھے کہ کاغذ قلم لا کر دیا جائے، ما شأنہ احاجر استفہموہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاملہ درپیش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات شدت تکلیف کی بنا پر تو ہرگز نہیں ہے، اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ فذهبوا يردون علیہ، صحابہ آپ کو بار بار لکھنے کا کہہ رہے تھے۔ فقال دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، آپ جو مجھے لکھنے کا کہہ رہے ہیں، میرے مطابق نہ لکھنا ہی بہتر ہے۔ صحیح بخاری 4431، صحیح مسلم 1637۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض موت میں شدت تکلیف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اسی بنا پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاداً کہہ دیا کہ ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو درست سمجھا، تبھی صحابہ کے اصرار کے باوجود نہیں لکھا۔ اور جو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاجرہ احاجرہ، تو ہاجرہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاجرہ کا مطلب یہ ہے کہ شدت بخار میں بے معنی گفتگو۔ صحابہ کرام نے اس کی انکار و نفی کی ہے۔ احاجرہ میں حمزہ استفہام انکاری ہے۔ حدیث میں فقالوا ما له احاجرہ جمع کا صیغہ صراحت کرتا ہے کہ یہ لفظ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہیں، بلکہ دوسرے صحابہ کے ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر رہے تھے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت بخار کی حالت میں بے معنی گفتگو نہیں بلکہ شعور و احساس کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں، لہٰذا اس حدیث میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کا کوئی پہلو نہیں، بلکہ یہ حدیث ان کی عظمت کا استعارہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موافقت فرمائی اور لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ صحیح بخاری 4431، صحیح مسلم 1637 میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، جو آپ مجھے لکھنے کا کہہ رہے ہیں میرے مطابق نہ لکھنا ہی بہتر ہے۔ یہ موافقات عمر بن خطاب کی بہت ساری مثالیں جو کہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، اسی کی موافقت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو، میں نہیں لکھتا۔ یہ حدیث کرتاس یا واقعہ کرتاس کا پس منظر ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعہ سے شیعہ حضرات نے کیا موقف اختیار کیا ہے۔ علماء شیعہ اس واقعہ کو مصیبت عظمیٰ سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ اس واقعہ سے جہاں امت کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہیں ہوا، وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوئی، جو قرآن و سنت کی روح سے گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ شیعہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو لکھنے نہیں دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس اعتبار سے سب سے پہلا اعتراض تو شیعہ یہ کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی اور مخالفت کی حضرت عمر نے۔ نمبر 2، حضرت عمر اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دانا تر سمجھتے تھے۔ نمبر 3، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہذیان گوئی کا الزام لگایا۔ شیعوں کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ قرآن کی بہت سی آیات کے بھی مخالف تھا۔ مثلاً سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح سورہ نجم کی آیت 2، 3، 4 اور 5 کی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ کے مطابق مخالفت کی کہ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ تمہارا یہ ساتھی پیغمبر اسلام نہ گمراہ ہوا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نہ بہکا ہے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو بس وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سراسر وحی تھا، اور شیعہ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی۔ تو اہل سنت والجماعت کی طرف سے شیعہ کے ان اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ بعض اس حدیث کا ایک اور معنی ذکر کرتے ہیں۔ یہ شیعہ کہہ رہے ہیں کہ مثلاً ہاجرہ کا لفظ چھوڑنے اور ترک کرنے کے معنی میں ہے۔ اس سے خلیفہ دوم کی مراد یہ تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بلکہ یہ ان صحابہ کرام کا لفظ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم اور دوات لا کر دینا چاہیے۔ تو یہ ان کا لفظ تھا کہ احاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا اتنا غلبہ تو نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ
بے سمجھی باتیں کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نہیں تھے۔ ایک دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب لکھا ہے الفاروق میں، کہ یہ روایت صرف ابن عباس سے مروی ہے جو کہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، ممکن ہے ان کو سمجھنے میں سہو ہوا ہو، جبکہ بڑے قریب بیٹھے تھے، یقیناً وہ دور ہوں گے۔ یعنی شیعہ حضرات کے مطابق جو چند روایات یا ایک دو روایت میں یہ لفظ حاجرہ کے لفظ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ چھوٹے تھے اور ان کو سمجھنے میں ممکن ہے غلطی ہوئی ہوگی، جبکہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی دوسری جو روایت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے الفاظ تھے۔ فقالوا احجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کہہ رہے تھے کہ دوات قلم لے کر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بے سمجھی باتیں تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں، ہوش و حواس میں ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، کسی نے بھی یہ روایت نقل نہیں کی۔ یہ بھی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے کہ جو حاجرہ کے لفظ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحو ہے، کیونکہ دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں پر تشریف فرما تھے، کسی نے بھی یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل نہیں کی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے قلم دوات لانے سے صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ حکم عدولی عشق و محبت پر مبنی تھی، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر علی شیر خدا نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب صلح نامہ لکھا گیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا تو کفار نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر ہم رسول مانتے تو پھر آپ کو حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے روکتے ہی کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ نام کاٹ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاٹ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر رہے ہیں مشرکین سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کو کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کاٹ دو، تو حضرت علی نے عشق اور محبت میں آ کر انکار کر دیا کہ میں آپ کا اسم گرامی نہیں کاٹ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں لکھا ہو مجھے بتاؤ۔ جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس اسم محمد کو مٹایا۔ تو یہ حکم عدولی نہیں تھی بلکہ یہ عشق و محبت تھی۔ تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتاس کے موقع پر عشق و محبت میں فرما رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے اور آپ کو راحت کا سامان فراہم کیا جائے، اس وقت لکھنے کی زحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی جائے۔ چھٹا جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بعد میں لکھوا لیں گے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش و حواس میں آ گئے تھے، کچھ نہیں لکھوایا تھا پھر بھی۔ یعنی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش میں آ گئے تھے اس وقت بھی کچھ نہیں لکھوایا تھا۔ تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وصیت لکھوانا ہی مقصود تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی لکھوا سکتے تھے۔ ساتواں جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد نماز اور غلاموں کے حقوق اور یہود و نصارہ کو جزیرہ نما عرب سے نکال دینا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ یعنی اس دن کے واقعے کے بعد جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا بحال ہوئی تو آپ نے یہ احکام ذکر فرمائے تھے کہ میرے بعد نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں اور ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور یہود و نصارہ کو جزیرہ نما عرب سے نکال دینا اور میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا۔ یعنی ہوش و حواس میں آنے کے بعد یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر امت سے فرمائے تھے۔ تو ممکن ہے یہی الفاظ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے، بعد میں جب ہوش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے بیان فرما دیے۔ آٹھواں جواب یہ ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم دوات نہیں لائے تھے بقول شیعہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے،
تو وہ لے آتے، وہ بھی تو مخاطبین میں شامل تھے، اہل بیت تو وہاں پر زیادہ موجود تھے، تو حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر اہل بیت کی کثرت وہاں پر زیادہ تھی گھر میں، تو وہ بھی تو مخاطبین میں شامل تھے، وہ بھی نہیں لے کر آئے قلم دوات۔ تو لیکن نہیں معلوم ہوا، سب یہی چاہتے تھے کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، سارے صحابہ یہی چاہتے تھے، اس پر متفق ہو گئے تھے کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، ورنہ تو حضرت علی کو بھی یہ خطاب تھا کہ قلم دوات لے کر آؤ، حضرت عباس کو بھی یہ خطاب تھا، وہ لے کر آتے تو ان کو کون روک سکتا تھا۔ نواں جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے بعد 4 دن تک زندہ رہے، تو اگر کوئی نیا حکم نامہ نازل ہوا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھواتے، کیونکہ انبیاء پر تبلیغ احکام واجب ہوتا ہے، ورنہ نبوت کے فرائض میں کوتاہی کرنا لازم آتا ہے۔ یعنی اگر واقعی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم حکم تھا اور تبلیغ احکام کا حصہ تھا تو 4 دن بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے تھے، اس کو لازمی لکھواتے اگر اس طرح کی اہم بات تھی کہ حضرت علی کو میرے بعد خلیفہ بنانا ہے، یا کوئی اور اس سے بھی اہم بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی لکھواتے، کیونکہ تبلیغ احکام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا۔ آپ نے نہیں لکھوایا تو معلوم ہوا جو الفاظ آپ نے بطور وصیت کے فرمائے تھے کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، وہی ارشاد فرمانا چاہتے تھے، جو کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا۔ تو اگر واقعتاً کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو ٹھیک ہے، اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا، تو باقی 4 دنوں میں کسی اور وقت میں کسی سے کہہ کر ادوات کتابت منگوا کر لکھوا دیتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کسی اور کو نہیں کہا، تو معلوم ہوا کہ کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ پہلے سے نازل شدہ احکام میں سے چند احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمالاً لکھوانا چاہتے تھے۔ اس کا 10واں جواب یہ ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھوانا نہیں چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تو کسی کی کیا مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکتا، کیونکہ حق بات کے پہنچانے میں یا حق کے بیان کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دباؤ کو یا کسی کے درمیان میں رکاوٹ بننے کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی لکھواتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی شاگرد کی یا کسی بھی صحابی کی کیا مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فورس کر کے رکاوٹ ڈال دیتا کہ آپ ایک حکم لکھوانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں لکھوا سکتے۔ تو یہ جوابات ہیں شیعہ حضرات کی طرف سے بے بنیاد اعتراضات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے جاتے ہیں، ان کے تقریباً 8 سے 10 جوابات ہم نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ حضرات کو اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ مزید ویڈیوز اور پاسٹ انٹرویوز کے اہم سوالات سے آپ ہر وقت باخبر رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔